زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے ترام آیا۔ زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرش عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ زہ مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ امان اللہ قاضی صاحب انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ثنا خوانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور الف لام میم کی آپ یہ خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت کی روشنی میں آج خاص طور پہ باہمی اتحاد، مسلمانوں کے اتحاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے آج سے تقریباً 30 سال پہلے ایک بہت بڑے بزرگ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی تھی کہ اگر دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف اپنے باہمی بڑے بڑے اختلافات بھلا کر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو سکتے ہیں، تو مسلمان اپنے چھوٹے چھوٹے اختلاف بھلا کر اپنے دشمنوں کے خلاف متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ انتہائی خوبصورت بات۔ اور جیسے علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا ہے کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی کہ ہوتے اگر مسلمان بھی ایک، جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ آج مسلمانوں میں تفرقہ بازی بالکل عیاں ہے، اور واضح طور پہ ہمیں اپنی صفوں میں دراڑیں دکھتی ہیں، کہیں تفرقہ بازی دکھتی ہے، کہیں پہ نسل پرستی دکھتی ہے۔ آج اس حوالے سے خاص طور پہ گفتگو کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں وہ کون سے نظریات، وہ کون سی فکر ملتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالرس موجود ہیں جو اپنے اپنے مکاتب میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی تعارف کی طرف۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں، مصنف بھی ہیں، زہرا کالج کے پروفیسر بھی ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے، جناب علامہ سید اظہر حسین زیدی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اکثر وقت دیتے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے، اور بڑی زبردست فکر رکھتے ہیں اور دلیل اور استدلال سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ادارہ فکر جدید کے سربراہ بھی ہیں، جناب صاحبزادہ امانت رسول صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں اتحاد کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس مقدس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں مسلمانوں کو متحد ہونے کی ظاہر ہے، اور خاص طور پہ فلسطین کا اگر سلسلہ ہم دیکھیں تو اس تناظر میں تو ہمیں یہ اور زیادہ اس کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔
قرآن میں اس کا حکم آیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ احباب کا شکر گزار ہوں کہ یہ فرصت عنایت فرمائی کہ اس حوالے سے مختصر سی گفتگو کروں. اللہ کی رسی وہی مسلمانوں کا ایک ہونا ہے. اگر اس کو ہم تفسیری نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کریں تو وہ مسائل اپنی جگہ پر، لیکن اہم ربیع الاول کے حوالے سے اتحاد و وحدت کی بات ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے اتحاد و وحدت کا. سب سے دلچسپ پہلو اتحاد و وحدت کا اگر گفتگو شروع کریں ہم، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو وہ جو معاشرتی طبقات اس دور میں موجود تھے، قریش تھے، قریش کے ذیلی قبائل تھے، ان ذیلی قبائل کے اپنے اپنے خاندان تھے، یا اگر آپ مدینے کو بھی مد نظر رکھیں، مدینے میں اوس و خزرج ہیں، یہودی ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر ٹکڑوں میں، فرقوں میں، آپ گروہوں میں، قبائل میں، کچھ بھی کہہ لیں، تقسیم ہیں. یہاں پر آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو یہاں پر ایک اور گروہ تشکیل پاتا ہے جسے ہم امت کا نام دیتے ہیں. یہ امت اب ایک بالکل نیا گروہ، ایک نئی شکل میں قبائلی سسٹم کے اندر وجود میں آتا ہے. اس گروہ کو اکٹھا رکھنے کے لیے جو دعوت دی جاتی ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ان سب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی اگر سادہ سے لفظوں میں کہنا چاہوں تو دو چیزیں ہیں. ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہیں. یہ دو چیزیں تھام لیں تمام کے تمام مسلمان. یہ بہترین اللہ کی رسی ہے. یہ ہر قسم کے فرقوں سے بچانے کا ذریعہ ہے. بالکل. اچھا مفتی صاحب، جب ہم ایک مسلمانوں کے کردار کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو بہت ملتا ہے، مگر آپ کی فکر ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے. شاید یہی وجہ تو نہیں ہے کہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لوگوں میں عام نہیں ہے، اس وجہ سے اتحاد کا ماحول بھی نہیں دکھتا؟ نہیں، اتحاد کا ماحول، مسئلہ اتحاد نہیں ہے، مسئلہ اختلاف ہے. جہاں تک بات اتحاد اور وحدت کی ہے، ہم انسان کہیں بھی رہیں، ہمارا مزاج ہے اکٹھے رہنا، چاہے وہ لسانی اعتبار سے مختلف ہوں لیکن اکٹھے رہنا شروع کر دیں گے. جی. وہ علاقائی اعتبار سے مختلف خطوں میں بٹے ہوئے ہوں، جیسے ہی اکٹھے ہوں گے وہ آرام سے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. کسی بھی لحاظ سے وہ رہ رہے ہوں، آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں. مسئلہ اتحاد کا نہیں ہے. ہم انسانوں کو اللہ نے خلق ہی فطری طور پر مدنی الطب کیا ہے، یعنی ایک ایسی مخلوق ہیں ہم کہ جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ہم پیار محبت سے رہنا شروع کر دیں گے. یہ ہماری خلقت کا راز کہہ لیں آپ، ہماری خلقت کا تقاضا کہہ لیں، ہمارے انسان ہونے کا تقاضا کہہ لیں کہ ہم بالکل ساتھ رہیں گے. مسئلہ اختلاف کا ہے. اختلاف کہاں سے آتا ہے؟ یہ تفرقہ بازی کہاں سے آتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ سیرت دیکھیں گے تو وہاں اتحاد کی دعوت اپنی جگہ، لیکن اختلاف سے روکنے کی کوششیں زیادہ نظر آئیں گی آپ. سبحان اللہ. تو ہم بھی اگر اپنے ملک میں تمام اسلامی ممالک میں یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد کو فروغ دیں تو در حقیقت یہ دیکھیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں یا وہ کون سی وجوہات ہیں، کون سی بنیادیں ہیں جو اختلافات کو آگ لگا رہی ہیں، خوبصورت، اختلافات کو بھڑکا رہی ہیں. خوب. تو رسول اللہ کی زندگی کا یہ پہلو دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. بے شک، بہت خوب، بہت ہی خوبصورت نکتہ. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد صاحبزادہ امانت رسول صاحب سے کچھ تلخ سوالات بھی پوچھنے ہیں کہ کیوں ہمارا یہ حال ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید.
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ یہ خود قرآن کا حکم تو ہے، مگر ہمارے معاشرے میں پھر بھی ہمیں تفرقہ بازی دکھتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر صاحبزادہ امانت رسول صاحب موجود ہیں۔ امانت رسول صاحب، اگر اختلاف علمی نوعیت کا ہے تو اس کو علم کے ذریعے، دلیل اور برہان کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، مگر اختلاف نہ ختم ہونے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ بعض لوگوں کی، کیونکہ میں تلخ سوال پوچھ رہا ہوں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر تو بات کر رہے ہیں، مگر ہمارا معاشرہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی اس لیے اختلاف ختم نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے نا اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان تمام پیغمبروں کی تعلیم کا اصل، تربیت کا، تبلیغ کا اصل مرکزی نقطہ کیا تھا؟ یہ بنیادی بات ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک کتاب عطا فرمائی ہے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ جب قرآن مجید ہماری زندگیوں میں مرکزی حیثیت قرآن مجید کی نہیں رہی، تو اس کے بعد اب وہ اختلاف رہے یا اس اختلاف کی کیا نوعیت رہتی ہے اور اس سے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، وہ اتنے اہم نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، آیا کہ جو کتاب اللہ کا رسول لے کر آیا اور اس کتاب میں جو اللہ کے رسول نے 23 سالہ زندگی میں جو بنیادی عقائد اور مبادیات دین کے ہمیں بتائے اور پیش کیے، ہم نے ان پر کتنا اپنے آپ کو قائم رکھا؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا سوال ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ گزشتہ اقوام کی بھی تاریخ پڑھیں، قوم یہودیت کی، مسیحیت کی، اصل مسئلہ یہی پیدا ہوا کہ جب انہوں نے اپنی کتاب کو، تورات کو، انجیل کو چھوڑ دیا یا سنت کو چھوڑ دیا اپنے رسول کی، تو اس کے بعد پھر یہ جو ہم بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی اختلاف پیدا ہوا تو یہ ہم اختلافات کو ہوا دیتے ہیں یا اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، یہ ثانوی حیثیت کی باتیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب تک ہم خدا کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کریں گے، نہیں پلٹیں گے، اس کو اپنی زندگی میں مرکزی حیثیت نہیں دیں گے، اپنے تعلیمی نظام میں نہیں دیں گے، اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں خدا کی کتاب کو وہ حیثیت نہیں دیں گے جو اس کی ہے، تو اس کے بعد پھر جو مشکلات اور کانسیکوینسز، نتائج اس وقت ہم بھگت رہے ہیں، تو یہ ہم بھگتتے رہیں گے۔ اصل مسئلہ کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جو اسلام کی مبادیات اور عقائد ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ کر اپنے اپنے ہاں، یعنی جو ہمارے مسالک ہیں، ہمارے فرقے ہیں، ہماری جماعتیں ہیں، یا اب تو ماشاءاللہ ہر مسلک میں بھی کئی مسلک بن چکے ہیں، تو وہ جو انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے عقائد گھڑ رکھے ہیں یا ان کو ایجاد کر رکھا ہے یا وضع کر رکھا ہے، وہ سارا زور ان کا انہی عقائد پر اب ہوتا ہے۔ وہ ان کا تعلق اہل تسنن سے ہو جائے یا اہل تشیع سے ہو جائے یا کسی اور سے ہو جائے، اب ان کے اپنے اندر کے جو عقائد و نظریات ہیں، اب ان کی ترویج ہوتی ہے، ان کی اشاعت ہوتی ہے، تو واضح بات ہے کہ اس سے پھر اختلاف جنم لے گا، اس سے پھر کباریت پھیلے گی، اس سے انتشار پیدا ہوگا، افتراق پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک مسلک کے جو اپنے عقائد ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اسی کی بنیاد پر وہ دوسروں کو قتل بھی کرتا ہے، دوسروں کی گردنیں کاٹتا ہے، دوسروں پر کفر کے فتوے بھی لگاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، مثال کے طور پر قرآن مجید نے جو عقائد دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنی سیرت سے تعلیم دی، انبیاء علیہ السلام کا پہلا نقطہ توحید ہے۔ جگہ جگہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ لیجئے، سورۃ الشعراء پڑھ لیجئے، جہاں پر پیغمبران خدا کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ان کا پہلا نقطہ توحید ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا دوسرا نقطہ آخرت ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ توحید ایمان کی اور عقائد کی بنیاد بن جاتی ہے، اور جو آخرت ہے وہ در حقیقت ہماری اخلاقیات، ہمارے معاملات کو بہتر کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ جی ہماری زندگیوں میں نہ توحید رہی، ہماری زندگیوں میں نہ آخرت کے ساتھ کوئی تعلق رہا، ہماری زندگیوں میں کیا رہ گیا؟ ہم نے بچپن سے آنکھ کھولی تو ہم نے ایک سنی خاندان میں یا ایک شیعہ خاندان میں آنکھ کھولی، ان کے جو اپنے عقائد ہیں ہم اسی کو ہی دین سمجھتے رہے،
اسی کو اسلام سمجھتے رہے اور اسی پر ہی ہم لڑتے جھگڑتے رہے اور اسی پر ہی ہم فتوے لگاتے رہے، اچھا، تو معاشرے میں پھر کہاں سے اتحاد پیدا ہوگا؟ آپ ہی کی تو گفتگو سے اصل ایک نقطہ جو سامنے آ رہا ہے، مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی مکتب میں پیدا ہو رہے ہیں، مگر کچھ ایسے نکات تو ہیں کہ جو کامنالٹیز ہیں جن کے اوپر ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، کیا وجہ ہے کہ کامنالٹیز ہونے کے باوجود ہم ان کامن ایشوز کے اوپر بھی کھڑے نہیں ہو رہے؟ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، اس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں ہم مشترکات پر اکٹھے ہو پا رہے، کیا چکر کیا ہے، کہاں پہ گڑبڑ چل رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے ہیں ایمان کی۔ رسول اللہ جب دعوت دیتے ہیں نا، اسلام کو پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے، بزرگ صحابہ کرام بھی ملیں گے، اہل بیت کی ہستیاں بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ عرب کے صحراؤں سے اٹھ کے آنے والے افراد ہیں، وہ بھی دین کو قبول کر رہے ہیں، وہ بھی اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ ان میں اختلافات نہیں ہیں۔ کہاں پر اختلاف نہیں ہے؟ ایمان میں اختلاف نہیں ہے، عمل صالح میں اختلاف نہیں ہے۔ تو پہلا مرحلہ کسی بھی دین کا، اور خاص طور پر دین اسلام کا پہلا مرحلہ جو دعوت کا ہے نا، ایمان اور عمل صالح کا ہے، وہاں پر آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو دین کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے نا، یہ نسل گزرنے کے بعد نئے لوگ آتے ہیں، نئے لوگ اس دعوت کو، اس ٹیکسٹ کو جو اسلام کی شکل میں، دین کی شکل میں آیا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے نئی نئی شکیں نکالتے ہیں۔ جب نئے نئے پہلو نکالتے ہیں، نئی نئی شکیں، نئے نئے آرٹیکل نکالتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دین خالص ایمان اور عمل صالح پر مشتمل تھا نا، وہ علوم کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر علم کلام آ جاتا ہے، اس کے اندر علم فقہ آ جاتا ہے، اس کے اندر علم اخلاق آ جاتا ہے، اس کے اندر اور دسیوں علوم نکل آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ جب علوم نکلے، عقائد نکلے، فقہ نکلی، وہاں پر جب علماء اظہار خیال کرنا شروع کرتے ہیں، تو مثلا فقہ کے اندر دیکھیں، ایک کہہ رہا ہے ہاتھ باندھ لو، ایک کہہ رہا ہے ہاتھ کھول لو، ایک کہہ رہا ہے کہ مثلا رفع یدین کرو، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کرو، ایک کہہ رہا ہے وضو ایسے کرو، دوسرا کہہ رہا ہے وضو ایسے نہیں کرو۔ جس سے بھی پوچھا جاتا ہے دلیل کیا ہے، قرآن سے دلیل دے گا، سیرت سے دلیل دے گا، احادیث سے دلیل دے گا۔ اب وہ کس نوعیت کے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اسلام یا وہ دین جو آغاز میں صرف اور صرف ایمان ایک سادہ تھا اور عمل صالح، بالکل پاک و پاکیزہ تھا، جو عام آدمی دل و جان سے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا تھا، یہاں پر علوم کا ایک مجموعہ بن گیا ہے۔ اختلاف اللہ کے دین میں، یعنی ایمان میں، عمل صالح میں، اس میں نہیں ہے کوئی اختلاف۔ حالانکہ ممکن ہے صحابہ کرام جو ایک صحابی عمل کر رہا ہے وہ دوسرا ویسے عمل نہ کر رہا ہو، اس نے کچھ مختلف سمجھا ہو، لیکن چونکہ ایمان کا معاملہ ہے، کسی کا ایمان کم ہے، زیادہ ہے، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں، ٹھیک ہے تم بھی مومن میں بھی مومن، تم بھی مسلمان میں بھی مسلمان، وہاں پر کوئی اختلاف نہیں چلے نظر آئے گا آپ کو۔ زیادہ بڑے پیمانے پر ہیں اختلافات، مشاجرات صحابہ اپنی جگہ پر ایک بڑی بحث ہے، لیکن یہاں پر جو اختلافات ہو رہے ہیں علوم کی بنیاد پر، یہ خطرناک ہیں۔ اگر یہ اختلافات ہم یہ سمجھ لیں کہ اس وقت امت کے اندر اختلافات آیا ایمان کی وجہ سے ہیں یا فہم ایمان کی وجہ سے ہیں، ایمان کو سمجھنے میں ہیں، آیا قرآن کی وجہ سے ہیں یا قرآن کو امت کے علماء نے جیسے سمجھا ہے اس سمجھنے کی وجہ سے ہیں، تو پس اختلافات کو اسی پیرائے میں، علمی پیرائے میں لے جا کر حل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر ایک طرح سے دوائی تجویز کرتا ہے، دوسرا دوسری طرح سے تجویز کرتا ہے۔ کبھی ڈاکٹروں نے دوسرے ڈاکٹروں کے خلاف، یا ایک ڈاکٹر نے دوسرے ڈاکٹر کے خلاف کوئی جلوس نکالا؟ نہیں نکالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی اس نے ایسے سمجھا ہے، میں ایسے سمجھ رہا ہوں بیماری کو۔ ہم مسلمان اگر یہ چاہتے ہیں اپنے درمیان اتحاد کی فضا پیدا کریں اور یہ اختلافات اور لڑائی جھگڑوں سے دوری اختیار کریں، تو ہم دیکھیں ہم لڑ کہاں پر رہے ہیں، اختلاف کہاں کر رہے ہیں، ایمان میں کر رہے ہیں، عمل صالح میں کر رہے ہیں، یا فہم ایمان میں، ادھر فہم ایمان میں کر رہے ہیں۔ بہت خوب، بہت ہی اہم نقطہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس تناظر میں اس وقت کہ جب آج تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں اور فلسطین میں ایک لائیو آن کیمرہ جینوسائیڈ جاری و ساری ہے، اور آج بھی فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، یعنی آج کی بھی بات کروں تو 4 فلسطینی بھوک اور پیاس کی قلت کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ یہ ان اعداد و شمار سے مختلف ہے کہ جو ڈائریکٹ بمبارڈمنٹ میں یا فائرنگ کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ 4 لوگ آج سے وہ سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، حالانکہ پڑوسی ممالک میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک ذخیرے ہیں، اب یعنی چند کلومیٹر دور ہی اس قحط کے، جو غزہ کے اندر قحط ہے، اس کے چند کلومیٹر دور ہی پوری کی پوری فوڈ کی سپلائیز موجود ہیں۔ مسلمان ممالک بھی ماشاءاللہ اس میں سپلائی میں شامل حال ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی وہاں پر بھوک و پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ آج اس تناظر میں اتحاد بین المسلمین کی بات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسی لیے آج اس پروگرام کا یہ ہم نے موضوع رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب صاحبزادہ امانت رسول صاحب بھی موجود ہیں۔ امانت رسول صاحب، ہم اختلاف کی بات کر رہے ہیں، ہم تاریخ میں جب دیکھتے ہیں، یعنی ہم اختلافات کی ایک نوعیت یہ بھی ہوتی ہے نا کہ آپ اگر دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح کرنے کا انداز بھی ہمارا کیا ہے۔ ہم تاریخ میں واقعات دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہمیں دکھتا ہے کہ ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں، اور اس وضو کو دیکھ کر نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں آپس میں ان کی اصلاح کا ایک منفرد طریقہ نکالتے ہیں، اور وہ اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم دونوں وضو کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح سے کس کا وضو ٹھیک ہے۔ اور جب وہ بزرگ ان کے وضو کو دیکھتے ہیں تو وہ خود اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں میرا وضو ٹھیک نہیں تھا۔ یہ جو طریقہ ہے آپ کہہ لیں اصلاح ہے یا کریکشن کرنے کا انداز ہے، یہ ہمارے معاشرے میں معدوم کیوں ہو گیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو علامہ صاحب نے بات کی وہ ہمیں ایک ابتدائی دور میں اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ ہمارے اسلاف علماء نے اپنے وقت میں اپنی رائے کو، اپنی بات کو، اپنی تحقیق کو پیش کیا، لیکن اس کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا، خوب۔ امپوز نہیں کیا، اور دوسروں کو مجبور نہیں کیا، اپنی رائے کو پیش کر دیا اور دوسرے کے لیے اس کی رائے پر عمل کرنا، اس کو آزادی دی اور اس کو اس کا اختیار دیا۔ خوب۔ لیکن جیسے جیسے یہ جو مختلف نظریات رکھنے والے ایک گروہ کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد معاشرتی اور سماجی اور سیاسی حوالے سے مفادات اور پھر اپنی آئیڈینٹی، شناخت، یہ جو مسائل جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے پھر ایک فرقہ واریت یا ایک فرقہ اور ایک مسلک وجود میں آتا ہے، تو پھر یہاں سے سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو آپ نے بات کی تو میں اس حوالے سے یہی عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو ماحول فرقہ واریت کی بنیاد پر بن گیا ہے، آپ دیکھ لیجئے ہمارے چینلز پر اور خاص طور پر ہمارے مدارس، جہاں کا نصاب تعلیم ہی بنیادی طور پر اسی فرقہ واریت کی بنیاد پر ہے کہ کوئی اہل تشیع ہے، کوئی اہل تسنن ہے، پھر تسنن ہے، پھر اس میں مختلف قسم کے مسالک ہیں، ہر کسی کے اپنے بورڈ ہیں، اپنے مدارس ہیں، اپنے جامعات ہیں، اور وہاں پر ایک تفریق ہے، اپنی علیحدہ ایک شناخت ہے، ایک اپنا انداز ہے، اپنے عقائد و نظریات ہیں، ان کے باقاعدہ پھر پرچار کیا جاتا ہے، اس کی اشاعت ہوتی ہے اور اس کی تبلیغ و دعوت دی جاتی ہے۔ یہاں سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ چیز کیوں نہ رواج پا سکی، اس کی بنیادی وجہ میں ہمیشہ یہ بات مختلف جگہوں پر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں بنیادی طور پر جہاں سے ہمارے علماء اور فضلاء پیدا ہوتے ہیں، ہمیں وہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی خاص طور پر جو ہمارا نصاب تعلیم و تدریس ہے ہمارے مدارس کا، وہاں پر ہی بنیادی طور پر جو طریقہ تعلیم ہے وہ ہے ہی مناظرانہ، اور اپنی رائے کو اور اپنے مسلک کو حق پہ ثابت کرنا اور اس کی حقانیت کو ثابت کرنا، یہ در حقیقت ہمارا سب سے بڑا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ہماری تربیت ہے، اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا نصاب تعلیم و تدریس جو پڑھایا جاتا ہے وہ دعوت اور تبلیغ کے انداز میں ہو، اور وہاں پر 8 سال میں لوگوں کی یہ تربیت کی جائے اور لوگوں کو تعلیم دی جائے، بچوں کو، کہ بھئی آپ دین کے مبلغ ہیں، دین کے داعی ہیں، آپ اپنی رائے اور اپنی بات کو پیش کریں، لیکن آپ دوسرے پر اپنی بات کو امپوز مت کریں، تکفیر فتووں سے آپ پرہیز کریں، مناظرانہ رویے سے آپ پرہیز کریں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن مجید کو
ہمارے ہاں مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے نصاب میں قرآن مجید کتنا پڑھا جاتا ہے یا کتنا پڑھایا جاتا ہے۔ اگر پڑھایا بھی جاتا ہے تو وہ ایک خاص مسلک اور فرقے کے نقطہ نظر سے پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں، جب آپ بنیادی طور پر اپنی نرسری کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنی بنیاد کو ٹھیک نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح کے جو شکوے شکایات اور یہ جو مسائل اور مشکلات ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں، ان کو ہم کبھی بھی حل نہیں خوب کر خوب پائیں گے۔ بہت تو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ بنیادی کام یہ ہے کہ ہمیں اپنی نرسری کو اور اپنی بنیاد کو اور اپنے ماحول کو ہمیں بدلنا ہوگا، جہاں سے یہ علماء، یہ فضلاء پیدا ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور پھر یہ معاشرے میں اترتے ہیں، ماشاء اللہ، یہ کون سیکھ کر آتے ہیں؟ یہ اہم بنیادی سوال ہے نا۔ اہم پوائنٹ ہے۔ اور آپ جب یہاں تدریس کی بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے تربیت کی بات، ہماری تربیت اور جس طریقے سے تعلیم کا نصاب پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، علامہ صاحب اس مائنڈ سیٹ کی جو بات کر رہے ہیں علامہ صاحب، کہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، یعنی تفرقہ بازی والا مائنڈ سیٹ ہم نے پہلے سے ہی کیری کیا ہوا ہے اپنے ساتھ، اور اس کے بعد ہم کتاب کو کھولتے ہیں، اللہ کی کتاب کو یا احادیث کو، تو پھر تو ظاہر ہے ہم اس کے اندر اپنی تربیت کے پہلو نہیں نکالیں گے، بلکہ ہم تو پھر نکالیں گے کہ دوسرے کو چت کرنے کے لیے میں کون سا نقطہ نکال سکتا ہوں اس کتاب میں سے۔ اس مائنڈ سیٹ کے لیے کیا پیغام ہے امت کے لیے کہ کس طرح سے سیرت کی روشنی میں ہم اس مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتے ہیں؟ یہ نا بڑا خوبصورت سوال ہے، بہت پیارا پہلو ہے۔ اس مسئلے کو اگر آپ دیکھنا چاہیں نا سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسئلہ اختلاف کا، فرقہ واریت کا صرف مدارس کی حد تک میں محسوس نہیں کرتا ہوں کہ صرف مدارس کو لڑ جھگڑ رہے ہیں، صرف علماء لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پر دو فرقوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ممکن ہے علماء اور مدارس سے وابستہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، عام آدمی لڑ جاتے ہیں، عام آدمی پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں، عام آدمی ڈنڈے سوٹے لے کر آ جاتے ہیں، ایسا بھی یعنی ہوتا ہے، گویا کہ پورا معاشرہ ہمارا اختلافات کے اندر ہم سب ملوث ہیں، کوئی شک نہیں ہے، جھگڑے میں، اس میں فارغ آدمی ہے، ہر وقت لڑنے بڑھنے کے لیے تیار۔ مسئلہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک بڑا پیارا پہلو ہے، وہ یہ کہ ان مدارس کا یا ہم انسانوں کا زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ جو مقصد ہے نا، ان کو اس کی طرف آگے بڑھائیں۔ وہ کیسے ہمیں سمجھ میں آتا ہے سیرت رسول سے؟ یعنی جو میرا مقصد ہے نا حیات کا یا میری زندگی کا یا میں جیسے رہ رہا ہوں، اس کام میں ان کو زیادہ مصروف کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق، وہاں سے واپسی پہ کیا ہوا کہ ایک غلام تھے، جہجہ نام تھا شاید، وہ پانی پینے کے لیے گئے۔ پانی پہ ایک آپ کو یقیناً سب ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین، یعنی جب رسول اللہ نے وہاں پر مسلمان کیے ہیں لوگوں کو اور لوگ مختلف قبائل سے نکل کر آئے، تو ایک نیا گروہ تشکیل پایا ہے۔ گروہ تشکیل پانا کوئی برا نہیں ہے، تعارف کے لیے، صرف تعارف کے لیے کوئی برا نہیں ہے۔ مہاجرین اور انصار دو نام دے دیے گئے، جی، اس لیے کہ جو انصار وہاں ادھر قبائل سے آئے تھے ان کو انصار کہا جاتا تھا، جو ادھر قبائل سے گئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا تھا۔ مہاجرین اور انصار میں پانی کے مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے یا الانصار کہہ کے بلایا لوگوں کو کہ وہ انصار آ جاؤ مدد کے لیے، لڑائی ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بہت سارے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی لڑائی ہو جائے، فون کر کے بلا لیتے ہیں، لڑکے بلا لو، اور اس قسم کا تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی یہی ہوا کہ دونوں گروہ مسلمان ہیں، بہترین انسان ہیں اس وقت کے، مہاجرین کو بلا لیا گیا، ادھر سے وہ حضرت سنان تھے، انہوں نے نعرہ لگا دیا جناب انصار آ جائیں، وہ ایک دوسرے کو بلا لیا، دونوں پارٹیوں کے لوگ بھی آ گئے، ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام پیچھے رہے، نہیں، آ گئے، اکٹھے ہو گئے، لڑائی کی کیفیت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ لڑ پڑیں گے، اب کیا ہے، یعنی خود رسول اللہ دیکھ رہے ہیں امت لڑنے کے لیے تیار ہے، کیا کریں ان کو اس وقت کچھ بھی ایسا کہنا کہ بھئی قرآن پہ عمل کرو، دیکھو میں رسول تمہارے درمیان موجود ہوں، سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حالانکہ سب سننے کے لیے تیار ہیں، ان سے زیادہ مطیع اس وقت روئے زمین پر رسول اللہ کا کوئی موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ چلو ابھی سفر پہ چلو، واپس چلو، جہاں جس سفر پہ جس منزل پہ جانا تھا اس پہ چلایا۔ اس دن رسول اللہ نے ان کو، عام طور پر اگر 40 کلومیٹر چلاتے تھے نا، اس دن رسول اللہ نے ان کو، آپ ایسے سمجھ لیں کہ 60 کلومیٹر 80 کلومیٹر چلایا،
اتنا چلایا اتنا چلایا اتنا چلایا، تھک گئے. جاتے ساتھ ہی کسی کو نہ لڑائی یاد رہی، کسی کو نہ جھگڑا یاد رہا، سب اتنے تھک گئے کہ تھک کے سو گئے. سو کے اٹھے تو وہ جو سارا مائنڈ تھا سیٹ ہو گیا تھا. تو آپ نے دیکھا رسول اللہ کی سیرت میں کہ اگر آپ اختلاف کر رہے ہیں، اگر آپ کا جھگڑے کا موڈ ہو رہا ہے، تو بھائی جھگڑا نہیں کرو. اس امت کو، اس قوم کو اگر یہ اختلافات میں اس کو اس کے مقصد کی طرف لے کر جاؤ. بس ہمیں اپنے اقوام کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کے ہر فرد کو یہ بتانا ہے کہ تمہارا اگر جھگڑے کا موڈ ہو، فرقہ واریت کا موڈ ہو، اس کو چھوڑو. جو تمہارے اپنے مسلک نے جو تمہیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، فارغ وقت میں اٹھو نماز پڑھو، مقصد کی طرف متوجہ. بہت خوب. جس کام کی طرف تمہیں حکم دیا گیا وہ کرو، اتنا کرو کہ تھک جاؤ. یہ ایک پہلو ہے. ہمارے ساتھ جناب معروف نعت خواں حافظ امان اللہ غازی صاحب بھی موجود ہیں. بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. ظاہر پروگرام کا اختتام ہے اور اتنی خوبصورت سیرت کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. گزارش ہے نذرانہ عقیدت. شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے. جو نغمہ ہر نبی نے اہل دنیا کو سنایا تھا، وہی نغمہ سنانے کو محمد مصطفیٰ چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ کہیں پر لا تو عیسیٰ تھے، کہیں اصنام رنگ و ذات، یہ سارے بت گرانے کو محمد مصطفیٰ شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ